بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی جو مسائل بیان ہوں گے وہ قربانی کے جانور کے متعلق ہیں۔ سامعین و ناظرین، صورت مسئلہ یہ ہے کہ خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں، کیا اس کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا وہ جانور جلالہ یعنی جو غلیظ گندگی کھاتا ہو، کیا اس کو قربانی کے لیے ذبح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ سامعین و ناظرین، اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جو خنثی جانور ہے یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں، وہ جانور قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذبح کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور کے جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں اس کا گوشت نہیں گلتا، تو اس وجہ سے اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جانور جس کو جلالہ کہا جاتا ہے، یہ وہ جانور ہوتا ہے جو صرف گندگی غلاظت سے بھرپور غذا کھاتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ گندگی کھانے کی وجہ سے، غلاظت کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے، تو بدبو کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، فقہاء و ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک میعاد مقرر کی ہے، ایام مقرر کیے ہیں کہ اتنے دن اگر ان کو باندھ کر گھاس چارہ وغیرہ کھلایا جائے تو پھر جلالہ جانور کی قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو اونٹ ہے اسے اگر 40 دن تک باندھ کر گھاس چارہ وغیرہ کھلایا جائے تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس، ان کو اگر 20 دن باندھا جائے، باندھ کر گھاس اور چارہ وغیرہ کھلایا جائے تو پھر اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح جو بکری ہے، بکری کو 10 دن باندھ کر گھاس چارہ وغیرہ کھلایا جائے تو پھر اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان مقررہ ایام میں ان کو باندھ کر گھاس اور چارہ وغیرہ کھلائیں گے تو پھر ان کے جسم سے، گوشت سے بدبو وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ جب بدبو وغیرہ ختم ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، درست ہے۔